السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے نفس کی ایک بیماری یا دل کی ایک بیماری جس کا نام ہے غصہ۔ اب غصہ کن لوگوں کو زیادہ آتے ہیں؟ جو زیادہ تر متکبر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، یا پھر خود پسند ہوتے ہیں، یا پھر احساس کمتری اور احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، یا پھر ایسے بچے یا ایسے انسان جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے اور وہ پھر غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو غصے سے بہت سی جسمانی اور ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جسمانی بیماریوں میں کیا کیا ہیں؟ اس میں معدے کی تیزابیت ہو سکتی ہے، الٹی ہو سکتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ذہنی بیماریوں میں انسان جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے، اور اعصابی تناؤ، سر درد اور سٹریس کی حالت میں جا سکتا ہے۔ تو غصہ ایک بے حد بری چیز ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں اس کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان میرے اندر گھس گیا ہے۔ اب شیطان جو ہے وہ تو ایک آگ سے بنا ہے، وہ جن ہے اور جن آگ سے بنا ہے، اور انسان تو مٹی سے بنا ہے۔ تو شیطان جب انسان کے اندر گھس جاتا ہے تو وہ اس کو ایسے ہی چلاتا ہے جیسے ایک فوجی جو ہے وہ ٹینک کو چلاتا ہے۔ اب ہمیں نظر تو نہیں آتا ٹینک کے اندر جو کوئی بیٹھا ہوا ہے چلا رہا ہے، لیکن ٹینک چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح شیطان ہمارے اندر گھس کے ہمیں چلاتا ہے، غصے کی حالت میں ہم سے وہ غلط کام کرواتا ہے۔ وہ غصے میں انسان کی عقل جو ہے ویسے ٹھپ، کتاب جیسے ہم بند کرتے ہیں تو ٹھپ کر کے وہ بند ہو جاتی ہے، اور انسان صرف جذبات میں ہوتا ہے، اور جذبات میں آ کے پھر وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے، اور شیطان اس کو اسے کوئی بھی غلط کام کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ تو غصہ بہت ہی بری بیماری ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس کا ہم علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ غصہ نہیں کھاؤ، غصہ نہیں کرو، غصے سے بچو۔ تو اگر تو ہم اچھے مسلمان ہیں، ایک فرما بردار، مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اچھے مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو ہمیں اللہ کا حکم مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ تم غصہ نہیں کھاؤ، غصہ نہیں کرو۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی انعام دیں گے اگلی دنیا میں، بلکہ اس دنیا میں بھی ایک سکون کی شکل میں انعام دیں گے، کہ جب ہم غصہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا ہے، تو اگر انہوں نے ایک چیز منع کیا تو وہ ہمارے لیے یقیناً بری ہے، تو انہوں نے منع کیا۔ تو ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے تو اس سے بچ سکتے ہیں غصے سے۔ اچھا، دوسری ایک حدیث ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے پہلوان یا ریسلر یا ایک طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کہ کشتی میں دوسرے کو چت کر دے یا دوسرے کو ہرا دے، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے۔ تو یہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے مثال دی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت غصے میں شیطان ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، شیطان سے ہم کشتی کر رہے ہیں، شیطان کو ہم نے چت کرنا ہے، اس کو ہم نے ہرانا ہے، اس کو ہم نے اپنے جسم سے بھگانا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بتایا گیا کہ ٹھنڈا پانی آپ پی لیں، برف والا پانی۔ زیادہ تر غصہ انسان کو گرمیوں میں آتا ہے، گرمی کے موسم میں، تو اس کا علاج آپ ایسے کر سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیں، وضو کر لیں، یا پھر آپ اگر زیادہ غصہ ہے تو سر دھو لیں ٹھنڈے پانی سے، یا نہا بھی سکتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ بچپن کا یاد آتا ہے، کوئی میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھی، تو مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا اور میں رو رہی تھی اور غصے سے چیخ رہی تھی۔
تو میری امی جو ہے وہ انہوں نے اس زمانے میں ایک ڈول ایک چھوٹا سا ہوتا تھا سلور کا، وہ کہیں ٹھنڈے پانی سے بھرا نلکے سے اور پیچھے سے آ کے میرے اوپر ڈال دیا، اور جو ہی میرے سر پہ اور کندھوں پہ وہ پانی گرا تو ایک دم جھرجھری مجھے آئی اور ایک دم میرا غصہ غائب ہو گیا۔ آپ یقین کریں کہ یہ میرا واقعہ ابھی بھی مجھے یاد ہے آج تک، کہ ٹھنڈے پانی سے ایک دم، گرمیوں کا موسم تھا تو مجھے مطلب وہ ایک دم جو ہے غصہ میرا غائب ہو گیا۔ میں خود حیران تھی کہ کدھر گیا میرا غصہ۔ تو مطلب میں نے رونا بند کر دیا اور بس میں جو ہے نا ایک دم کول ہو گئی، مسکرانے لگی بلکہ۔ تو پھر جو ہے مطلب اس طرح ہم اپنے آپ کو مطلب ٹھنڈا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے شیطان آگ سے بنا ہے اور وہ ہمارے اندر غصہ ہوتا ہے غصے کی حالت میں۔ تو آگ ہم کیسے بجھاتے ہیں؟ پانی کے ساتھ۔ تو ہمیں جو ہے اپنے اوپر پانی اس وقت ڈالنا چاہیے، یعنی نہا لینا چاہیے، اور جو ہے آئس کریم کھا سکتے ہیں، یا پھر ہم جو ہے سلاد کھا سکتے ہیں غصے کی حالت میں، تاکہ ہم ڈپریشن اور جو ہے سٹریس سے بچ سکیں۔ اور کیونکہ معدے کی تیزابیت بھی ہوتی ہے، اس میں تیزاب زیادہ نکلتا ہے غصے میں، تو وہ جب ہم ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ پھر بیلنس ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب جو ہے ذہنی طور پہ مطلب ہم ذہنی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور جو ہے جسمانی بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو غصہ آتا کیسے؟ اگر کوئی انسان آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں ایسے نہیں ہوں جیسے یہ بندہ مجھے سمجھ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اس بندے کا دماغ اتنا چھوٹا سا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھتا، مجھے نہیں جانتا، لیکن میرا اللہ تو مجھے جانتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو مجھے میرے اندر کے انسان کو بھی جانتا ہے۔ تو چونکہ میں اللہ کے سامنے سچا ہوں اور سچی ہوں، تو میں اللہ کے سامنے صاف ہوں، تو مجھے اس بندے کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس سے ڈسٹینس رکھ لیں تھوڑا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا اٹھنا نہیں کریں، اور ایسے انسانوں میں فوراً بیٹھیں جو کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ ہیں، یا کوئی آپ کو بچپن سے جو جانتا ہے، یا آپ کو خوش ہو کے دیکھتا ہے، یا خود مطلب آپ کی رسپیکٹ کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے، فوراً آپ ایسے انسان سے بات کریں تو آپ کا ایک دم موڈ جو ہے چینج ہو جائے گا، اور آپ مطلب سمجھیں گے کہ وہ انسان غلط ہے، اس نے مجھے غلط سمجھا ہے اور اس نے مجھے صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ اس نے غلط بات کہہ دی ہے، تو وہ بھی ایک انسان ہے، اور اگر ہم سوچیں کہ ہم بھی تو کوئی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے اگر اس نے غلط بات کہہ دی ہے تو اس کو معاف کر دیں، دل میں صفائی کر لیں۔ جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ تو آپ مطلب دوسروں کو معاف کر دیں یہ سوچ کے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہوتی تو پھر میں ایکسپیکٹ کرتی کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ تو اس لیے یہ سوچ کے جو معاف کر دینا ہے وہ انسان کو بہت پرسکون کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم کتنی ذہنی، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچ جائیں گے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں، اپنے دین پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں اتنی اچھی ہیں، اتنے اچھے رول ہیں، اگر ہم ان پہ چلیں، ان پہ عمل کریں تو ہم ایک بیسٹ زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بہت پرسکون زندگی۔ اور پھر یہ نہیں کہ اس دنیا میں اس کا فائدہ ہو، اگلی دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی اس کا بہت ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ہم ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ شکریہ۔